اگر آپ کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، آپ کا شوہر ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کا ساس ہے، آپ کا سسر ہے، کوئی بھی انسان ہے، مٹھی بھر چینی پر یا شہیدو یا نافیو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دم کر کے کھلانے کی دیر ہے۔ یہ جادو کی طرح اکسیر کی طاقت رکھتا ہے۔ آپ اور میں جانتے ہیں کہ میٹھی چیز پر کوئی بھی وظیفہ بڑی تاثیر رکھتا ہے۔ آپ نے صرف جائز مقصد کے لیے اس کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ ناجائز مقصد کے لیے پڑھتے ہیں تو اس کی نقصان کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ عمل بہت آسان ہے، صرف ایک بار اس عمل کو کرنے سے آپ کی اولاد تیر کی طرح سیدھی ہو جائے گی۔ دیکھیں، آج کے دور میں ہر انسان چاہتا ہے کہ میرے گھر میں سکون ہو، ہر کوئی میری بات سنے، ہر کوئی میرے تابع ہو جائے، ہر کوئی میری ہاں میں ہاں ملائے۔ لیکن آج کے دور میں اولاد اتنی بگڑ چکی ہے کہ ماں باپ پر ہاتھ اٹھاتی ہے، ماں باپ کا کہا نہیں مانتی، ماں باپ کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے۔ آپ نافرمان بگڑی ہوئی اولاد کے لیے یا شہیدو یا نافیو کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ اسی طرح بعض اوقات شوہر بیوی کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، ظلم و جبر کرتا ہے، بیوی کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا، سارا دن گالیاں نکالتا ہے، برا بلا کہتا ہے، عورت کو جوتے کی نوک پر رکھتا ہے۔ عورت اس کا نام لے کر، شوہر کو اپنے ذہن میں رکھ کر، اگر آپ کے پاس تصویر موجود ہے تو اس کی تصویر کو اپنے سامنے رکھ کر مٹھی بھر چینی پر یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کا شوہر جو کل تک آپ کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، آپ کے نقش قدم پر چلے گا، آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا۔ اسی طرح کچھ مرد حضرات اپنی ماں اور بہنوں کے کہنے پر لگ جاتے ہیں، ماں اور بہن کی زیادہ سنتے ہیں، بیوی کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں، بیوی کو تانے دیتے ہیں، بیوی کو گالیاں دیتے ہیں، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے اپنی ماں اور بہن کی باتوں میں آنے کی وجہ سے۔ اگر آپ میں سے کسی بیٹی کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو اپنے شوہر کے لیے یہ خاص وظیفہ پڑھے۔ وہ شوہر اپنے ماں باپ کے حقوق بھی ادا کرے گا اور آپ کے حق میں بہتر نہیں بہترین ہو جائے گا۔ بہت سے لوگوں کے کمنٹ سننے کے بعد میں نے یہ وظیفہ آپ کے حوالے کرنے کی نیت کری ہے کہ لوگ پریشان ہیں۔ آج کے دور میں ایک بیٹی اپنا سب کچھ لوٹا کر ایک مرد سے شادی کرتی ہے، اور وہ مرد یا تو اپنی بہن یا اپنی ماں کی باتوں میں آ کر بیوی کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، ظلم و جبر کرتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا۔ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ شوہر آپ کا غلام ہو جائے گا، آپ کے قدموں میں بیٹھ جائے گا، آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا۔ اسی طرح ساس اور بہو کی نہیں بنتی۔ اکثر گھروں میں دیکھا جائے تو ساس بہو کی لڑائی کے جھگڑے اتنے عروج پر آ جاتے ہیں کہ گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ ساس بہو کے لیے اس وظیفے کو پڑھ سکتی ہے، بہو ساس کے لیے اس وظیفے کو پڑھ سکتی ہے۔ انشاءاللہ یا شہیدو یا نافیو کا یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی آپ کا جو سسر ہے، آپ کی جو ساس ہے، آپ کے حق میں ہو جائیں گے، آپ کے لیے ان کا دل نرم ہو جائے گا، ان کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ اسی طرح بہو کے دل میں بھی ساس کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی۔ اس عمل کی اتنی تاثیر و طاقت ہے، اتنے فیض و برکات ہیں، اتنے کمالات ہیں کہ اگر میں آپ کو اس کی انوار و تجلیات بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر دنیا میں کسی سے تنگ آ چکے ہیں، اگر آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی کرتا ہے، آپ کے لیے مصیبت و پریشانی کا سبب بنتا ہے، آپ کے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، دیکھیں جب تک انسان آپ کے راستے سے رکاوٹیں ختم نہیں ہوتی، آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اکثر شادی کے ماحول میں آپ کے تائے چاچے مامے رس جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، اور آپ کو ان کو کئی دنوں تک منانا پڑتا ہے۔ آج آپ نے کسی کو منانے نہیں جانا، کسی کی منت سماجت نہیں کرنی، اپنے گھر بیٹھ کر چینی پر یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے، بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، اس کا نام لے کر پڑھیں جو بندہ آپ سے ناراض ہے، جو آپ کے خلاف جاتا ہے، جو آپ کے لیے رکاوٹ بنتا ہے، جو آپ کے لیے مسائل پیدا کرتا ہے۔ وہ مرد ہے، عورت ہے، ساس ہے، بہو ہے، دیورانی ہے، جٹھانی ہے، دنیا کا کوئی انسان ہے، آپ نے اس کا نام لے کر یا اس کی تصویر ہے تو یہ سونے پر سہاگا ہے، اسے اپنے سامنے رکھ کر نیت کر کے یا شہیدو یا نافیو کا یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے اور مٹھی بھر چینی پر دم کر کے کھلا دینا ہے۔ یہ دیکھیے گا کہ چینی کا یہ دانہ، یہ اس کی میٹھی تاثیر آپ کے دشمن کے دل میں مٹھاس پیدا فرما دے گی اور وہ دشمن آپ کا متی ہو جائے گا۔
آپ کا غلام ہو جائے گا، آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا، کبھی آپ کے خلاف نہیں جائے گا۔ یہ آج کے دور میں جس انسان کی اولاد فرما بردار ہے، جس کا شوہر فرما بردار ہے، فطرتی عمل ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ ہر کوئی میری ہاں میں ہاں ملائے، کوئی میرے خلاف نہ جائے۔ تو آج اس وظیفے کو ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ کی اولاد نافرمان ہے، آپ کا شوہر آپ سے تنگ ہے، آپ کی ساس بہو کی لڑائی ہے، آپ کے تائے چاچے مامے کوئی بھی آپ سے ناراض ہو جاتا ہے، یا کسی کو بھی آپ اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، اس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ بندہ بھی آپ سے محبت کرے، تو اس عمل کو ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک اس ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ یہ اللہ والوں کا عمل ہے، انہی کے طریقے و ترتیب سے پڑھا جائے تو فائدہ بھی ہوگا۔ اگر آپ اپنی منمانی کریں گے، اپنے طریقے سے پڑھیں گے، نہ تو پھر وظیفوں کا فائدہ ہوتا ہے، نہ ہی کوئی حاجتیں مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ اس عمل کی پہلی شرط ہے کہ آپ جائز مقصد کے لیے پڑھیں گے۔ اگر آپ اس عمل کو ناجائز مقصد کے لیے استعمال کریں گے تو اس کے نقصان کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے، کیونکہ یہ عمل جادو کی طرح اثر کرتا ہے۔ بہت سے لوگ پریشان ہیں کہ ان کی اولاد بگڑ جاتی ہے، نافرمان ہو جاتی ہے، شرابی ہو جاتی ہے، زانی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بہت سی لوگوں کے جو شوہر ہیں وہ مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، بری صحبت میں پڑ جاتے ہیں، برے اعمال کرتے ہیں، لوگوں کے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں۔ جس بیٹی نے اپنے شوہر کو اپنے قابو میں کرنا ہے، شوہر کو اپنے نقش قدم پر چلانا ہے، اپنی اولاد کو تیر کی طرح سیدھا کرنا ہے، یا آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، اپنے اشاروں پر نچانا چاہتے ہیں، ساس بہو کے لیے پڑھ سکتی ہے، بہو ساس کے لیے پڑھ سکتی ہے، تو اس عمل کو شروع سے انت تک دیکھنا ایک بار ضروری ہے۔ دیکھیں، بہت سے لوگ پریشان تو ہیں، عمل بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب اپنی منمانی کر جاتے ہیں، ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھتے ہیں، عمل کی سمجھ نہیں آتی، پھر وظیفے کا فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ آپ اپنے دکھ، غم، تکلیف، مجبوری، پریشانی سے نجات چاہتے ہیں اور مکمل چاہتے ہیں، تو ایک بار اس ویڈیو کو مکمل اللہ والوں کے بتائے کے طریقے سے پڑھ کر دیکھیں، پھر ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اور یہ سمجھ تب آتی ہے جب آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھتے ہیں۔ عمل کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کے پاس پورا دن، پوری رات موجود ہے، آپ کسی بھی وقت اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں۔ نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے آپ اس وظیفے کو مکمل پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والوں نے اس کی کامیابی کے 2 راز بتائے ہیں۔ پہلا راز یہ ہے کہ آپ جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اسے فجر کے بعد پڑھتے ہیں یا نماز عصر کے بعد پڑھتے ہیں تو یہ 2 وقت بڑے قبولیت کے وقت ہیں۔ اللہ والے جو تھے، اللہ کے نیک بندے، آج تک جب بھی کوئی عمل پڑھتے ہیں یا تو صبح فجر کے بعد پڑھتے ہیں یا نماز عصر کے بعد پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کسی بھی وقت پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ ایک مٹھی چینی جو ہر گھر میں موجود ہے، ایک مٹھی چینی لے کر آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر اس عمل کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیم پڑھیں۔ پڑھنا آپ نے 7 بار ہے۔ 7 بار کا مطلب ہے کہ 7 بار پڑھا جائے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے، اس پر 10 رحمتیں، برکتیں عطا فرماتا ہے، اور جو کثرت سے درود پڑھتا ہے اللہ اس کے گناہوں کی معافی فرماتا ہے، اس کی تمام پریشانیوں کا غیب سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 7 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔
ہر انسان جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتا ہے کسی مقصد کسی حاجت کے لیے پڑھتا ہے، اور آج کا وظیفہ ہے کسی کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے، کسی کو اپنے نقش قدم پر چلانے کے لیے، کسی کو اپنا فرما بردار اور تابع بنانے کے لیے۔ اولاد کے لیے پڑھیں، نافرمان بیٹے اور بیٹی کے لیے پڑھیں، ساس بہو کے لیے پڑھے، بہو ساس کے لیے پڑھے، شوہر بیوی کے لیے پڑھے، بیوی شوہر کے لیے پڑھے۔ یا آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، آپ کسی کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، آپ کسی کو اپنی محبت میں تڑپانا چاہتے ہیں، آپ اپنی تائے چاچے مامے پھپھو جو بھی آپ کے ساتھ ناراض ہے، آپ کے رشتے بگڑے ہوئے ہیں، ان کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھیں۔ کوئی منت سماجت کی، کوئی معافی مانگنے کی، کوئی ترلے کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہر انسان آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا، صرف نیت کرنی ہے۔ نیت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جس بندے کے لیے، اولاد ہے، شوہر ہے، ساس ہے، بہو ہے، کوئی بھی انسان ہے، اگر تو آپ کے پاس اس کی تصویر موجود ہے تو یہ سونے پر سہاگا ہے۔ اگر تصویر موجود نہیں تو موبائل پر کھول لیں، موبائل میں بھی تصویر موجود نہیں تو پھر اس کا نام لے کر آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے، اور نام اس کا اس کی والدہ کے ساتھ لینا ہے۔ مثال کے طور پر آپ جس کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں اس کا نام عمر ہے، تو آپ اس کی والدہ کے ساتھ اس کا نام لیں گے۔ اس کی والدہ کا نام مریم ہے تو آپ نیت کریں گے کہ اے میرے مالک و مولا یا ارحم الراحمین، میں عمر مریم کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی آپ جس انسان کو بھی اپنے قابو میں لینا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتے ہیں، اپنے مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، اس کا نام اس کی والدہ کے ساتھ لینا ہے، کیونکہ اللہ کے رجسٹر میں ہمیں ہماری ماؤں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو ہم نے تو اللہ سے فیصلے کروانے ہیں، اللہ سے غیبی مدد چاہنی ہے، تو پھر اللہ کے رجسٹر میں اس بندے کا نام اس کی والدہ کے ساتھ لے کر آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے ایک نام یا جبارو کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں کی کامیابی کا دوسرا راز بتا رہا ہوں۔ ہمیں آج تک بتایا جاتا ہے کہ آپ یا شہیدو یا نافیو کو اول آخر درود پاک کے ساتھ اتنی بار پڑھ لیں، آپ کا کام ہو جائے گا۔ لیکن ہمیں آج تک کامیابی کے وہ راز بتائے نہیں جاتے جس سے اصل فائدہ ہوتا ہے۔ یا جبارو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک آپ جسے اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، جس کو آپ اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، آپ کا محبوب ہے، آپ اولاد کے لیے پڑھ رہے ہیں، آپ ساس بہو کے لیے پڑھ رہے ہیں، یعنی جس انسان کے لیے پڑھ رہے ہیں، جب تک آپ اس کے دل سے نفرت کو ختم نہیں کریں گے، تب تک آپ اس کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا نہیں کر سکتے، تب تک آپ اس بندے کو اپنے قابو میں نہیں کر سکتے۔ یا جبارو، اے جبر کرنے والی ذات، اللہ والے فرماتے ہیں کہ آپ جب کسی کا نام لے کر یا جبارو پڑھنا شروع کرتے ہیں، اللہ اس بندے کے دل سے تمام نفرت کو مٹا دیتا ہے، تمام نفرت کو ختم فرما دیتا ہے۔ کیونکہ نفرت کی ایک چنگاری، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم کسی کو اپنا بنانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، وظیفے پڑھتے ہیں، چند دن فائدہ ہوتا ہے، چند دن بعد پھر وہی رویہ، پھر وہی لڑائی جھگڑے، پھر وہی طور طریقے۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک ان کے دل میں آپ کے لیے نفرت کی ایک چنگاری بھی باقی رہتی ہے، ایک چنگاری دوبارہ آپ کے رشتے کو تباہ کر دیتی ہے۔ آج ہم نے سب سے پہلے اس بندے کے دل سے اپنے لیے نفرت کو نکالنا ہے۔ جب آپ یا جبارو پڑھیں گے، اس کے دل سے جس کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں نفرت نکل جائے گی، پھر یا شہیدو یا نافیو پڑھنے کے بے شمار فائدے دیکھنے کو ملیں گے۔ آپ نے یا جبارو کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ یا جبارو ایک بار ہو گیا، یا جبارو 2 بار ہو گیا، یا جبارو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا جبارو یا جبارو یا جبارو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 21 بار یا جبارو پڑھ کر آپ نے اس بندے کی تصویر پر پھونک مارنی ہے۔ تصویر موجود نہیں تو جس کا نام لے کر آپ نے نیت کی ہے، آنکھیں بند کر کے تصور میں اس کے دل پر پھونک مار دیں۔ یا جبارو پڑھتے ہی اس کے دل سے نفرت ختم ہو جائے گی، نفرت کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ پھر آپ نے یا شہیدو یا نافیو کو پڑھنا ہے۔ یا شہیدو یا نافیو سے آپ اس بندے پر غلبہ پا لیں گے، آپ اس بندے کے جذبات پر غلبہ پا لیں گے، آپ اس بندے کو اپنی مٹھی میں قید کر لیں گے، اور جب تک آپ چاہیں گے، جیسا چاہیں گے وہ بندہ آپ کے نقش قدم پر چلے گا۔ آپ کہیں گے صبح ہے تو صبح مانے گا، شام کہیں گے تو شام مانے گا، آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا۔ اور آج کے دور میں ہر کوئی یہی چاہتا ہے، شوہر
بیوی سے یہ چاہتا ہے، بیوی شوہر سے یہ چاہتی ہے،